اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الحبیب الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا نبی اللہ۔ مظہر شریعت، مرجع طریقت، ورلڈ اسلامک مشن کے مرکزی سربراہ حضرت علامہ مولانا شاہ انس نورانی صدیقی مدنی مدظ اللہ العالی، مفکر اسلام، دنیا کے لاکھوں مسلمانوں اور اہل ایمان کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز سیدی و مخدومی حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی دامت برکاتہم القدسیہ، ہمارے آج کے نورانی اسٹیج پر رونق افروز میرے بزرگ و برتر علماء کرام، معزز اور محترم سامعین، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بزرگوں اور میرے عزیز اور پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میری یادداشت کام کرتی ہے صحیح، if my memory serves me right، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82، آیت نمبر 82 میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا، عمل صالح کا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، ان کے جنت میں جا کر ہمیشہ جنت میں رہنے کا ذکر فرمایا ہے۔ والذین آمنوا، those who have faith، وعملوا الصالحات، and they also do good deeds، اولئک اصحاب الجنہ، they are the people of paradise، ہم فیہا خالدون، they are going to stay in the paradise timelessly forever۔
اس آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد گفتگو کا موضوع ایمان بھی ہو سکتا ہے، گفتگو کا عنوان عمل بھی ہو سکتا ہے، اور گفتگو کا ٹاپک جنت اور جنت کے عیش و آرام کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن وقت کے اختصار کو سامنے رکھ کر میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے آپ کے ساتھ عمل سے متعلق اپنی کچھ باتیں رکھوں گا اور اپنے کچھ ویوز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں ایمان اور عمل دونوں کی حیثیت بنیادی ہے۔ غالباً اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا اور عمل صالح کا تقریباً 45 ٹائمز ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، عمل کے معاملے میں ہم کوتاہی کا شکار ہیں، اور دنیا میں ایسے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں جن کے کام بڑے اچھے ہیں لیکن ایمان کی لذت سے وہ محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی اصلاح فرمائے۔ رب کریم نے اپنے حبیب کے صدقے اگر ہمیں ایمان کی لذت عطا فرمائی ہے تو نیک کاموں کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ دنیا میں نیک کام اچھے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایمان لانے کی سچی اور صحیح توفیق بھی عطا فرمائے۔ بنیادی طور پر عمل کو جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جتنے گڈ ڈیڈز ہیں، ان کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ لارجلی our good deeds may be divided into two major groups۔ ہمارے کچھ اعمال صالحہ وہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جن کو عبادت کہا جاتا ہے، اور ہمارے کچھ اچھے کام وہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق العباد کی پھر دو فردر قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ حقوق العباد میں ہمارے اچھے کاموں کا ایک حصہ وہ ہے جو ہماری ہیومن ریسپانسبلٹی ہے، ہماری انسانی ذمہ داری ہے، اس کو اخلاق کہا جاتا ہے، اور حقوق العباد میں ہمارے اچھے کاموں کا ایک حصہ وہ ہے جو ہماری لیگل ریسپانسبلٹی ہے، ان کو معاملات کہا جا سکتا ہے۔ میں صرف اخلاق کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور اخلاق کے بارے میں بھی غالباً صرف ایک ہی بات میں کر پاؤں گا، وہ بھی نگیٹو ہے کہ اس دنیا میں اس وقت جو معاشرہ ہے، جو سوسائٹی ہے، اس میں بد اخلاقی اور امورلٹی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑے اسکیل پر پھیل چکی ہے، اور یہ ایک بیماری ہے۔ To suffer from immorality is a disease, and it is not a physical disease, it is a spiritual disease۔ یہ ایک روحانی بیماری ہے،
یہاں کچھ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ جتنی جسمانی بیماریاں ہیں اس کے کچھ ریزنز ہیں، اس کے کچھ اسباب ہیں۔ کوئی ایسی جسمانی بیماری نہیں ہے جس کا کوئی ریزن نہ ہو، جس کا کوئی سبب نہ ہو۔ میں یہ عرض کروں گا اپنے علماء کرام کی اجازت سے کہ جتنی روحانی بیماریاں ہیں ان کے بھی اسباب ہیں، ان کے بھی ریزنز ہیں۔ کوئی روحانی بیماری، کوئی اسپریچول ڈیزیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی کوئی وجہ نہ ہو، جس کا کوئی سبب نہ ہو۔ So if immorality is a spiritual disease, all diseases have reasons and causes. What are the reasons for immorality? دنیا میں یہ بد اخلاقی کی بگاڑ والی بیماری جو پوری دنیا کو تقریباً اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، انسانوں کا کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جو بد اخلاقی اور امورلٹی کی بیماری سے سفر نہ کر رہا ہو۔ میں کسی اور طبقے کی کیا بات کروں، میں جس طبقے سے ہوں، اگر آپ مجھ کو عالم دین کہتے ہیں، امام مسجد سمجھتے ہیں، تو ہمارا جو گروپ ہے، ہماری جو برادری ہے، اس میں بھی اخلاقی زوال ہے اور بد اخلاقی اپنے عروج پر ہے۔ مساجد کے ائمہ کی ایک بڑی تعداد بد اخلاقی کے کینسر میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر۔ عالم دین کہے جانے والے حضرات کی ایک بڑی تعداد امورلٹی کے کینسر سے سفر کر رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ انسان بد اخلاق کیوں ہو جاتا ہے؟ مورالٹی کے ویلیوز کو کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ ممکن ہے کہ اس کی ہزاروں وجوہات ہوں، میں اس میں سے کچھ وجوہات آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے، جس سراؤنڈنگ میں رہتا ہے، جس انوائرنمنٹ کو وہ فیس کرتا ہے، بہت سے لوگ ماحول، معاشرے، صحبت کی وجہ سے بد اخلاق ہو جاتے ہیں۔ اس ماحول میں ماں باپ بھی شامل ہے، اس ماحول میں دوست بھی شامل ہے، اس ماحول میں پڑوسی بھی شامل ہے، اس ماحول اور معاشرے میں دوسرے انسان بھی شامل ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات آپ جانتے ہوں گے، سنتے رہتے ہوں گے، دیکھتے رہتے ہوں گے کہ ایک اچھا آدمی ایک غلط ماحول میں گیا اور اسی ماحول میں جا کر ایبزارب ہو گیا۔ جو نمک کے کان میں گیا نمک بن گیا۔ تو ماحول اور معاشرہ بد اخلاقی کی ایک وجہ ہے۔ ایک دوسری وجہ بد اخلاقی کی شہرت ہے، شہرت، فیم، بگ نیم۔ کسی کو اللہ تعالیٰ شہرت دے دیتا ہے، اللہ کی عطا ہے، اس کا انعام ہے۔ لوگ پاپولر ہو جاتے ہیں۔ آج کل فٹ بال ٹیم بڑی پاپولر جا رہی ہوگی، جو لوگ گول کر رہے ہیں، اسکور کر رہے ہیں، ان کو میڈیا میں بڑی شہرت مل رہی ہوگی۔ تو شہرت
اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دیتا ہے، بہت سے لوگ شہرت پانے کے بعد کرپٹ ہو جاتے ہیں، مورلی بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتے ہیں، بد مزاج ہو جاتے ہیں، محبتوں کو بھول جاتے ہیں، شفقتوں کو فراموش کر جاتے ہیں۔ شہرت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اگر یہ نگیٹیولی کسی پر اثر کرے تو یہ پھر انسان کو بد اخلاق بنا دیا کرتی۔ بد اخلاقی کی ایک وجہ پاور بھی ہے، عہدے بھی ہیں۔ کسی کو کوئی بڑا پاورفل عہدہ مل جائے، پوسٹ مل جائے، آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ کوئی عہدہ بڑا نہیں ہوتا، عہدے کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے۔ کسی عہدے پر کوئی پہنچ جائے، وہ وہاں پہنچ کے بڑا نہیں ہو جاتا، اس کی ریسپانسبلٹیز بڑی ہوتی۔ کوئی گورنر بن گیا تو گورنر بننے سے کوئی راتوں رات بڑا نہیں ہو جاتا، ہاں گورنر بننے کے بعد گورنر کی جو ریسپانسبلٹیز ہیں، جو ڈیوٹیز ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ بڑی ہیں۔ لیکن دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو پریزیڈنٹ بنے اور کرپٹ ہو گئے، پرائم منسٹر بنے اور کرپٹ ہو گئے، ممبر آف پارلیمنٹ بنے اور کرپٹ ہو گئے، کونسلر بنے اور کرپٹ ہو گئے، کسی آرگنائزیشن کی چیئرمین شپ ملی اور بد اخلاق ہو گئے، کسی تنظیم کے جنرل سیکریٹری بنے اور بد دماغ ہو گئے۔ تو عہدے بھی لوگوں کو بد اخلاق، بد کردار بنا دیا کرتے ہیں۔ امورالٹی کا ایک ریزن عہدے بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستو اور میرے بزرگوں، میں نے یہ 3 مثالیں جان بوجھ کر دی ہیں۔ ہمارے اور اہل سنت کے قائد امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تبلیغی سفر میں گزارتے رہے۔ وہ امریکہ بھی گئے، امریکن سوسائٹی سے بھی انہوں نے انٹر ایکٹ کیا۔ وہ کینیڈا بھی گئے، کینیڈین سوسائٹی اور انوائرنمنٹ اور معاشرے سے بھی انہوں نے انٹر ایکٹ کیا۔ وہ بار بار ہالینڈ آتے رہے، انگلینڈ آتے رہے، یورپ جاتے رہے، افریقہ، مڈل ایسٹ اور ایشیا کے بہت سے ملکوں کے دورے فرماتے رہے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف کراچی کے ماحول میں وہ رہے ہوں، ایسا نہیں تھا کہ صرف صدیقیوں اور قادریوں کے جھرمٹ میں دنیا نے ان کو دیکھا ہو، ایسا نہیں تھا کہ صرف چشتیوں اور نقشبندیوں کے ہجوم میں ان کو دنیا دیکھتی تھی، ایسا نہیں تھا کہ صرف رضویوں اور اشرفیوں کی وہ امامت کیا کرتے تھے۔ نہیں، وہ ملی یکجہتی کونسل میں وہ MMA کے چیئرمین کی حیثیت سے، وہ جمعیت علماء پاکستان کے چیئرمین کی حیثیت سے یا رسول اللہ کہنے والوں کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے، یا رسول اللہ کے منکرین کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے۔ وہ صدیقی تھے، صدیقیوں کے ساتھ بھی رہتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بے ادبی کرنے والے شیعوں کے ساتھ بھی وہ بیٹھتے تھے۔
ملک کی، ملت کی، اسلام کی ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ بھی انٹریکٹ فرماتے تھے. یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. وہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی گئے، وہ صدام حسین سے بھی ملے، وہ کرنل قذافی سے بھی ملے، وہ یحییٰ خان سے بھی ملے، وہ ذوالفقار علی بھٹو سے بھی ملے. لیکن میرے دوستو، کیا اس سچائی کا کوئی دوست اور دشمن انکار کرے گا کہ نورانی میاں کو دنیا کے کسی ماحول نے کرپٹ نہیں کیا؟ کہ امریکہ جا کر امریکن سے زیادہ بڑے امریکن بننا چاہتے ہیں. یہ ہم ہیں کہ نیدرلینڈ میں آ کر یہاں کے رہنے والوں سے زیادہ بڑے ڈچ بننا چاہتے ہیں. یہ ہم ہیں کہ انگلینڈ جا کر انگلینڈ والوں سے زیادہ انگلش بننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے. قائد انقلاب امام نورانی دنیا میں تبلیغی سفر فرماتے رہے، مختلف سوسائٹیز، مختلف انوائرمنٹس، مختلف معاشروں سے انٹریکٹ کرتے رہے، لیکن دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو نورانی پاکستان میں جتنا شفیق ہوتا، امریکہ میں بھی اتنا ہی شفیق ملتا. جو امام نورانی قرآن کا عاشق پاکستان میں رہتا، وہ کینیڈا جا کر بھی قرآن کا عشق اپنے سینے میں ہی رکھتے. تو میرے دوستو، ماحول انسان کو کرپٹ کرتا ہے، لیکن یہ امام نورانی کی کرامت نہیں تو کیا ہے کہ وہ دنیا کے مختلف ملکوں کے ماحول سے انٹریکٹ فرماتے رہے، لیکن ان کو دنیا کی ماحول کی اس گندگی نے کرپٹ نہیں ہونے دیا. اور شہرت جو لوگوں کا دماغ خراب کر دیتی ہے. اللہ اکبر. میں یہ کہتا ہوں کہ حضور قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں جو شہرت، جو مقبولیت، جو پاپولیرٹی، جو فیم عطا فرمایا، وہ حیرت انگیز ہے. آپ ڈربن جائیے، کیپ ٹاؤن جائیے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پوچھئے کہ مولانا شاہ احمد نورانی کا نام سنا ہے؟ جواب دینے والا آنکھوں کو جھکا کر کہے گا کہ نام سنا ہے. نام ہی نہیں سنا ہے، ان کی زیارت بھی کی. آپ واشنگٹن اور نیو یارک چلے جائیے، آپ پیرس اور برسلز چلے جائیے، آپ کوالالمپور اور سنگاپور اور انڈونیشیا میں جکارتا چلے جائیے، آپ موریشس چلے جائیے، آپ سورینام چلے جائیے، آپ ایمسٹرڈم آ جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی شہرت عطا فرمائی، کتنی مقبولیت عطا فرمائی، لیکن اس شہرت و مقبولیت نے ہمارے قائد کو بد دماغ نہیں بنایا. ہمارا قائد اپنے روحانی کمالات و اوصاف کے ساتھ، اپنی صداقت کے جلووں کے ساتھ، اپنی غیرت و حمیت کے جمال جہاں آرا کے ساتھ پوری دنیا کو چیلنج کرتا رہا کہ بتاؤ اگر مجھ میں کوئی کرپشن ہے تو دکھاؤ. دنیا دکھا نہ سکی، اور دنیا کے عہدے دنیا کے انسانوں کو کرپٹ کر دیتے ہیں.
مورلی بینکرپٹ کر دیتے ہیں، بد اخلاق بنا دیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، پاکستان میں ان کی زندگی میں مذہبی حلقوں میں جتنے عہدے کریٹ کیے گئے وہ سب ان کو ملے۔ ملی یکجہتی کونسل بنائی، تمام فرقوں نے مل کر اس کا چیئرمین قائد اہل سنت کو بنایا گیا۔ MMA کا پولیٹیکل پلیٹ فارم مذہبی جماعتوں نے بنایا، اس کا صدر قائد اہل سنت کو بنایا گیا۔ مکہ مکرمہ میں اہل سنت کی عالمی تنظیم و تحریک ورلڈ اسلامک مشن کا قیام عمل میں آیا، اس کی صدارت کا تاج قائد اہل سنت کے سر پر سارے علماء نے مل کر رکھا۔ جمعیت علماء پاکستان یہ نظام مصطفیٰ کی تحریک کے لیے بنائی جانے والی سیاسی دینی جماعت پاکستان میں بنی۔ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی اس کو لیڈ فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے عہدے بھی عطا فرمائے، سینیٹر بھی بنایا، پارلیمنٹ کا ممبر بھی بنایا، اپوزیشن کا لیڈر بھی بنایا۔ لیکن میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اگر وہ پرائم منسٹر بھی بنتے تو دنیا دیکھتی کہ ایسا پرائم منسٹر کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عہدے بھی دیے، شہرت بھی دی، دنیا میں تبلیغی سفر کرنے کے بے شمار مواقع بھی عطا فرمائے۔ لیکن حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اگر اخلاق و کردار کا امام کہا جائے تو بات غلط نہیں ہوگی۔ حضور قائد اہل سنت کو اگر اوصاف حمیدہ کا بادشاہ کہا جائے تو بات غلط نہیں ہوگی۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا مظہر بن کر رہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میری ماؤں اور میری بہنوں، اب میں صرف ایک گزارش کروں گا آپ سے کہ ہم اگر واقعی نورانی ہیں، if we are in reality honestly the true follower and lover of حضور قائد اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ، is it not our responsibility to reflect his akhlaq through our character and behavior؟ میرا میسج یہی ہے، میری فریاد یہی ہے، میں اسی بات کی آپ سے بھیک مانگنے آیا ہوں کہ اے حضور قائد اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ سے عقیدت و طریقت کی وابستگی رکھنے والے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ ہم سب مل کر آج ان کے عرس شریف کے موقع پر، نورانی میموریل کانفرنس کے موقع پر سب سے بڑا خراج عقیدت امام اہل سنت اور قائد اہل سنت کی بارگاہ میں یہی پیش کریں کہ عہد کریں کہ ہم اخلاق کے زوال کا نہیں، اخلاق کے عروج کا ساتھ دیں گے۔ We will not indulge ourselves in any immoral activity, immoral attitude, immoral ideology, immoral society, immoral living. Let us agree to build, let us agree to develop a society of moral values,
a society of spiritual values that is going to be the perfect homage to this great personality, قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.